رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا 8واں سپارہ سورۃ اعراف آیت نمبر 53۔ اللہ دے نام تے شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا یہ لوگ اس واقعے کے منتظر ہیں جس دن وہ واقعہ ہو جائے گا تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول سچ لے کر آئے تھے۔ بھلا ہمارا کوئی سفارشی ہے کہ ہماری سفارش کرے یا ہم پھر لوٹائے جائیں گے جو عمل ہم کرتے تھے ان کے سوا اور عمل کریں۔ بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ یہ مذاق کیا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمان زمین کو 6 دن میں بنایا، پھر عرش پر جا بیٹھا۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑے چلے آتا ہے، اور اسی کو سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے، سب حکم کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔ اپنے پروردگار سے عاجزی سے چپکے دعائیں مانگا کرو اور حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہ بناؤ، اور ملک میں اچھے کام کرو، خرابی نہ کرو، اور اللہ خوب جانتا ہے۔ اور امید رکھ کر دعائیں مانگو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہوائیں خوشخبری بھیجتا ہے یہاں تک کہ وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں، پھر ہم اس کو مری ہوئی بستی کی طرف لے جاتے ہیں، پھر بادل سے مینہ برساتے ہیں، اسی طرح پھل پیدا کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ یہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زمین پاکیزہ ہے، اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے اچھا نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں سے جو کچھ نکلتا ہے وہ برا ہی نکلتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی وحی کو شکر گزار بندوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میری برادری کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے، ہم تمہیں سری گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی کوئی گمراہی نہیں، بلکہ میں پروردگار عالم کا میسنجر ہوں، سنیا دینے والا۔ تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام دے رہا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو اللہ کی طرف سے یہی حکم ملا ہے، اور ایسی بات معلوم ہے جن سے تم نہیں جانتے۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا کہ تم میں سے ایک تمہارا بھائی پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت لایا تاکہ تم کو ڈرائے، اور تاکہ تم پرہیزگار بنو، اور تاکہ تم پر فضل و رحم کرم کیا جائے؟ مگر ان لوگوں نے ان کی بے عزتی کی تو ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری وحی کو جھٹلایا انہیں غرق کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا، بھائیو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میری قوم
مجھ میں کوئی حماقت کی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچا رہا ہوں اور تمہارے لیے ایمانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تم میں ایک تمہارا بھائی پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت لے کر آیا تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو پھلاؤ زیادہ دیا، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، نجات حاصل کرو گے۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈرا رہے ہو وہ لے آؤ۔ ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب سخت ترین مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سنت نہیں دی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو نجات دی، اور جنہوں نے ہماری وحی کو جھٹلایا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ صالح نے کہا، گیا قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے معجزہ آ چکا ہے، یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ بدترین عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا۔ نرم زمین محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ تو ان کی قوم کے سردار جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں تھے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کہنے لگے، بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، جو چیز دے کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ کسی طرح کا کوئی شک نہیں، ہم پوری طرح ایمان رکھتے ہیں۔ تو مغرور کہنے لگے، جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ آخر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، صالح جس چیز سے تم ڈراتے ہو لے آؤ ہم پر۔ تو اس کو بنچال نے آ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ پھر صالح ان سے پھرے اور کہا کہ میری قوم، میں نے تم کو اللہ کا پیغام دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم خیر خواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے۔ اور لوط کو اس وقت اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کے کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیے۔ خواہش نفس کا نقش پورا کرنے کے لیے عورت کو چھوڑ کر لڑکوں کے پاس جاتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ظالم ہو۔ تو ان سے ان کا جواب نہ بن پڑا، بولے تو یہ بولے کہ اپنے گاؤں سے اسے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر اس کی بیوی نہ بچ سکی۔ اور ہم نے ان پر می برسایا، سو دیکھ لو گناہ گاروں کا کیا انجام ہوا۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ تول میں خرابی نہ کرو اور لوگوں کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں
اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر رستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے ہو اور اس کی راہ سے روکتے ہو اور اس میں خرابیاں ڈھونڈتے ہو۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو بہت زیادہ کر دیا، اور دیکھ لو خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری نبوت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان کی قوم میں سے جو سردار بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے، شعیب ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا تمہارا مذہب خراب ہو اور ہم اس سے بیزار بھی ہوں تو بھی اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں ہدایت اور نجات دے چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ آئیں تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور ہمیں شایع نہیں کہ ہم لوٹ آئیں۔ اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہمارے پروردگار کے علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم نقصان میں پڑ گئے۔ تو ان کو بنچال نے آ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں غرق ہو کے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب کی بے عزتی کی تھی ایسے برباد ہوئے کہ ادھر کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔ تو شعیب ان سے نکل آئے اور کہا، بھائیو میں تم کو اپنے پروردگار کا سنیاد دیتا رہا اور وہی سناتا رہا اور تمہاری خیر خواہی کرتا رہا، تو میں تم سے رنج و غم کیوں کروں؟ اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو دکھوں مصیبتوں میں ڈالا تاکہ وہ عاجزی کریں۔ پھر ہم نے تکلیف کو سکھ میں بدل دیا یہاں تک کہ زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے، ایسی تکلیف اور سکھ ہمارے بڑوں کو بھی ملتا رہا ہے۔ تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، وہ بے خبر تھے۔ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، اور انہوں نے بے عزتی کی سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت ہو یا وہ سو رہے ہوں؟ اور کیا اہل شہر اس سے نہ ڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے یا وہ کھیل رہے ہوں؟ تو کیا یہ لوگ اللہ کے داؤ کا ڈر نہیں رکھتے؟ اللہ کا داؤ سے وہی لوگ نہ ڈر ہوتے ہیں جو تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے بعض زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ امر موجب ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، کچھ سن بھی نہ سکیں؟ یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم سناتے ہیں، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے مگر انہوں نے جھٹلا دیا اور نہ مانا۔
اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثروں کو وعدہ وفا کرتے نہیں دیکھا، اور ان میں اکثروں کو بدکار ہی دیکھا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانی دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، اور دیکھ لو کہ کفر کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، مجھے واجب ہے کہ اللہ کی طرف سے سچ کہوں۔ میں تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دو۔ فرعون نے کہا، اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو دکھاؤ۔ موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو اسی وقت اژدہا اپنا ہاتھ باہر نکالا، تو ایک دم دیکھنے والوں کی نظر میں سفید براق۔ تو قوم فرعون میں سے جو سردار تھے کہنے لگے، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا اصلاح ہے؟ انہوں نے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کو مہلت دو، اور شہروں میں میسج بھیج دو کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے، کہنے لگے، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کوئی صلہ تو ملے گا؟ فرعون نے کہا، ہاں، بہت صلہ ملے گا، تم درباریوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے کہا، موسیٰ، یا تم ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں؟ کہا، تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر ڈرا دیا، اور بہت بڑا جادو دکھایا۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، وہ فوراً جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو کھا جائے گی۔ تو حق بات ثابت ہو گئی، اور جو کچھ فرعون کرتے تھے وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ اور جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے، ہم پروردگار عالم پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔ فرعون نے کہا، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تم سب نے مل کر کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، سو ان قریب معلوم کر لو گے میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور ایک طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم پر سولی پر چڑھا دوں گا۔ وہ بولے، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور اس کے سوا ہماری کون سی بات تمہیں بری لگی ہے کہ ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمیں نظر آ گئی اور ہم ایمان لے آئے۔ اے پروردگار، ہم پر صبر اور استقامت کے دہانے کھول دے، اور ہمیں مسلمان ہی ماریو۔ اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے، کیا آپ موسیٰ اور اس کو چھوڑ دو گے کہ ملک میں خرابی کرتے پھرے اور آپ کے الہ سے سرکش ہو جائیں؟ وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور لڑکیوں کو زندہ رکھیں گے، اور بے شک ہم ان پر یہ طاقت رکھتے ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہے اس کا مالک بنا دے، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے۔ وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم اذیت میں تھے، اور آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا، قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو تباہ و برباد کر، اس کے بعد تمہیں زمین میں بادشاہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔